السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہارر اسٹوری وتھ ابرش پر۔ یہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپے ہوں گے نئے راز اور نئے خوف جو آپ کو ایک نئے تجربے کی جانب لے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہارر اسٹوری وتھ ابرش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ گہری سرنگ میں جن۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی ایسا راز ہو جو تمہارے قریب ہو اور تمہاری زندگی کا حصہ بن چکا ہو؟ ایسا راز جو تمہیں پچھتاوے کا شکار بنائے، اور جب تک تم اسے جاننے کی کوشش کرو تم اس میں اور زیادہ گہرائیوں میں جا پاؤ۔ کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ تمہاری تقدیر کی کتاب میں کچھ ایسا لکھا ہو جو تمہیں اپنے جسم اور روح کی گہرائیوں تک پہنچا دے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میری باتوں پر مرکوز ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب وہ کبھی نہ جاننا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اپنی کہانی کا آغاز کیا جو اسے کبھی بھی نہ بھولنے والی تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں ایک قدیم سرنگ موجود تھی۔ اس سرنگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنات کا مسکن ہے۔ گاؤں کے بزرگ ہمیشہ اس کے بارے میں خبردار کرتے تھے کہ اس سرنگ میں قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس سرنگ میں داخل ہوتا وہ یا تو واپس نہیں آتا یا پھر اس کے جسم میں ایسی عجیب تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ وہ انسان نہیں رہتا۔ یہ سرنگ گاؤں کے بالکل قریب تھی، لیکن کوئی بھی اس کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ سرنگ ایک دروازہ ہے جو جنات کی دنیا سے جڑا ہوا ہے، اور جو اس میں قدم رکھے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا نام ارسلان تھا۔ وہ بہت ذہین اور بے خوف تھا، اور جب اس نے اس سرنگ کے بارے میں سنا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس سرنگ کی حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ ارسلان ایک دن شام کو سرنگ کے قریب پہنچا۔ گاؤں کے لوگ اسے بار بار روکتے رہے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ جیسے ہی اس نے سرنگ کے دروازے کو کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جس نے اس کے جسم میں ایک عجیب سی کپکپی پیدا کر دی۔ سرنگ کی گہرائی میں ایک سیاہ خلا تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ارسلان نے ٹارچ کی روشنی جلا کر سرنگ میں قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا اس نے محسوس کیا کہ یہاں کی فضا اتنی گھنی ہے کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی بہت مدھم تھی، اور جیسے ہی اس نے ایک قدم اور بڑھایا اس کے پیچھے آہٹیں سنائی دینے لگی۔ کہ کون ہو؟ ارسلان نے کہا، لیکن اس کی آواز سناٹوں میں گم ہو گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ ارسلان کی آنکھوں کے سامنے وہ سایہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سایہ کوئی نہیں، انسان نہیں تھا، بلکہ اس کا جسم اتنا عجیب تھا کہ وہ انسانوں سے بہت مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ اور چمکدار تھی، اور اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جیسے اس کا وجود سرنگ کی گہرائیوں سے آ رہا ہو۔ تم نے ہمارے علاقے میں قدم رکھا ہے، ارسلان سایہ بولا، اور اس کی آواز اتنی گہری اور پر اسرار تھی کہ ارسلان کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب تم ہماری گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔
ارسلان نے خوف کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ سایہ اس کے سامنے آ گیا اور اس نے ارسلان کی ٹانگوں کو جگڑ لیا اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ بے بس ہو کر اس جن کے قبضے میں آ گیا۔ جن کی گرفت اتنی طاقتور تھی کہ ارسلان کا پورا جسم اکڑنے لگا کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ارسلان نے کسمساتے ہوئے پوچھا۔ مارنا نہیں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہوں، جن نے جواب دیا۔ اور پھر ارسلان کے جسم میں ایک عجیب سی طاقت نے سرایت کرنا شروع کر دی۔ وہ سرنگ کی تاریکی میں غرق ہوتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب کی جھلک تھی۔ جن نے ارسلان کو اپنے جال میں جکڑ لیا تھا، اس کے جسم میں تکلیف کا سامنا ہوا اور وہ جنات کی دنیا میں جذب ہونے لگا۔ جن نے اس کے جسم میں ایک ایسی طاقت منتقل کی کہ ارسلان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک مختلف دنیا میں آ گیا ہے۔ ہم تمہارے جسم کو اپنے اختیار میں لے لیں گے ارسلان، اور تمہیں کبھی واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ جن کی آواز میں ہنسی تھی اور اس کا قہقہ سرنگ کے کونے کونے میں گونج رہا تھا۔ ارسلان نے بے ہوش ہونے کی کوشش کی، لیکن جن کی طاقت نے اسے اس کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ وہ جنات کی جادوئی دنیا کا حصہ بن چکا تھا اور اس کا جسم ان کے قبضے میں تھا۔ جن نے ارسلان کو اپنی دنیا میں ایک پٹھا بنا دیا تھا، جہاں وہ ہمیشہ ان کی طاقت کا حصہ بننے کے لیے مجبور تھا۔ اب تم ہماری دنیا کے حصہ بن چکے ہو اور تم کبھی واپس نہیں جا سکتے، جن نے کہا۔ گاؤں میں جب ارسلان کا کچھ پتہ نہ چلا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنات کا جال کسی بھی وقت انہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ ایک رات گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ ارسلان جنات کی دنیا کا حصہ بن چکا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سرنگ ان کے لیے نہیں ہے، بزرگوں نے کہا۔ جو اس میں قدم رکھتے ہیں وہ جنات کے قبضے میں آ جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے۔ گاؤں کے لوگ اب اس سرنگ کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جنات کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ کبھی بھی انسانوں کو اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں۔ اب تک کوئی بھی سرنگ کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا۔ یہ کہانی تمہیں شاید عجیب لگے، لیکن تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ جنات کی دنیا ہماری دنیا کے قریب ہی ہے، اور جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کے جال میں پھنس کر اپنی تقدیر کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی اور اس نے میری طرف خوف زدہ ہو کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جس کا سامنا اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔